جو ہو گیا ہے اس کے پچھتاوے سے اب باہر نکل کر جو گناہ آپ سے ہو گئے ہیں اور انہیں آپ اب بدل نہیں سکتے، مگر ہاں آپ ان پر اب توبہ کر سکتے ہیں، اور جو اب آپ کرنے جا رہے ہیں اسے آپ بدل سکتے ہیں۔ اس لیے جو ماضی کے گناہوں کے پچھتاوے میں اور غم میں آپ اپنے آج کو ضائع نہیں کریں، جو آپ کر کے آئے ہیں اس کے صدمے میں آج کو موقع نہ گنوائیں، جو آج ہمارے پاس وقت ہے اس کو نہ گنوائیں، کیونکہ یہ آج بھی جلدی ہی نکل جائے گا اور یہ آج بھی جلدی ہی کل ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنے ماضی کو لے کر واقعی نادم ہیں تو اللہ سے توبہ کریں اور اپنا راستہ بدل لیں۔ گزرا ہوا کل اب آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن آنے والا کل اب آپ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے گزرے ہوئے عمل پہ وقت ضائع نہیں کر کے اب آنے والے وقت کو بہترین بنائیں۔ اور اللہ کی مدد تو توبہ کرنے والوں کے ساتھ ہے اور حق والوں کے ساتھ ہے۔ جب آپ سچے لوگوں تک پہنچتے ہیں تو یا اپنے آپ کو سچا بناتے ہیں تو لوگ مخالف آپ کے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب آپ توبہ کی طرف جاتے ہیں تو اسی طریقے سے شیطان آپ کے لیے اٹھ کر ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے اتنے زیادہ گناہ کر دیے، اب اللہ تمہارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ اگر ایسے تھاٹس آ رہے ہیں تو یہ شیطان کی طرف سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور ہماری دعاؤں کو بھی قبول کرتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ توبہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اپنی لائف میں استغفر اللہ کو شامل کر لیں، اور استغفر اللہ الگ الگ طریقے سے میں نے اپنے چینلز پر ڈالا ہوا ہے، تو جس تعداد میں آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں وہ سب کچھ اس میں بتایا گیا ہے۔ اور میں آپ کو جو میریکل اسٹوری اب بتانے والی ہوں اس کے اندر بھی جن لوگوں نے میریکل اسٹوری شیئر کی ہیں انہوں نے اپنا ایکسپیرینس بتایا ہے، تو آپ ان لوگوں کے ایکسپیرینس کے حساب سے بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ۔ تو چلیں میں آپ کے ساتھ اب استغفر اللہ کی میریکل اسٹوری شیئر کرنے والی ہوں، آپ اس کو پوری ویڈیو کو دیکھنا اور پوری ویڈیو کو دھیان سے سننا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل، اٹس می ذکیہ عالم۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ دو استغفر اللہ کی میریکل اسٹوریز شیئر کرنے والی ہوں۔ یہ میریکل اسٹوریز جو ہیں وہ بہت چھوٹی چھوٹی سی میریکل اسٹوری ہیں، لیکن آپ کو اس کے پڑھ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ لوگ کیسے اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میں 6-7 مہینوں سے استغفر اللہ کر رہی ہوں، لیکن مسلسل نہیں کر رہی تھی۔ پچھلے 18 دنوں سے میں اسے بہت زیادہ توجہ کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ پڑھ رہی ہوں۔ میری چھوٹی چھوٹی خواہشیں جو ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں، وہ بھی جو میں نے اللہ سے ایک بار مانگ کر بھول گئی تھی۔ جسے مثال کے طور پر انہوں نے مثال دی ہے، انہوں نے یہاں پہ اپنی خواہش نہیں بتائی، انہوں نے لکھا ہے کہ مثال کے طور پر ہمارے گھر میں 2 سال پہلے رینوویٹ ہوئی تھی، مطلب ان کے گھر میں چینجنگس ہوئی تھی، اور انہوں نے لکھا ہے جب میں نے کھانے کی ٹیبل کی خواہش کی تھی، میں نے اس کے لیے بھی دعا کی تھی کہ میں جانتا ہوں کہ یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے یہاں تک کہ میرے لیے، لیکن کسی وجہ سے میں نے اس کے لیے بھی دعا کی تھی۔ اب جنوری میں مسلسل استغفار پڑھنے کے بعد ہمیں کہیں سے کھانے کی میز مل گئی، وہ بھی بغیر کسی منصوبہ بندی کے، یعنی کوئی ہم نے پلاننگ نہیں کی تھی۔ میں بالکل ہی بھول گئی تھی اس چیز کو، میں نے اس کے لیے بھی پہلے دعا کی تھی۔ اس کے علاوہ مجھے کالج میں ایک اسائنمنٹ جمع کروانا تھا، لیکن آخری تاریخ گزر گئی تو میں نے اس چیز کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اسائنمنٹ جمع کروانے کی آخری تاریخ جو ہے وہ گزر گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے میریکل سے، کرشمے سے جو ڈیٹ تھی سبمٹ کرانے کی اسائنمنٹ وہ ایکسٹینڈ ہو گئی۔ تو یہ دیکھیں، یہ انہوں نے اپنے 2 چھوٹے میریکلز شیئر کیے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے بہت سارے میریکلز ہو رہے تھے ان کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے 2 شیئر کیے تو ان کے 2 ہی میریکل ہوئے ہیں ان کے ساتھ۔ 18 دن تک جو انہوں نے کنٹینیوسلی پڑھا ہے، ان کے بہت سارے ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے سے میریکل ہو رہے تھے۔ تو ان کی جو بڑی میریکل اسٹوری ہے وہ بھی اگر ہوگی ان کے ساتھ تو وہ شیئر کریں گے اپنے ساتھ۔ تو ان کے اگر استغفر اللہ پڑھنے سے یہ ضرور، ظاہر سی بات ہے کوئی بڑی چیز کے لیے پڑھ رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کا وہ کام بھی جو ہے آسان کر دے ان کے لیے۔ چلیں اب میں آپ لوگوں کے ساتھ سیکنڈ میریکل اسٹوری شیئر کرتی ہوں۔ سیکنڈ میریکل اسٹوری بھی میریکل آف استغفر اللہ ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میری امی کا جو ہے CT اسکین 21 جنوری کو صبح کو ہونا تھا۔ 20 جنوری کی شام 6 بجے مجھے ایک میسیج آیا میرے موبائل پر، جس میں بتایا گیا تھا کہ میرے پاس انکم ٹیکس جو ہے 30,000 روپے ان کو جمع کرنا ہے اور یہ کمپلسری ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ میری جو آن لائن بینکنگ تھی وہ بھی جو ہے وہ بلاک ہو گئی ہے، اور اس سے بالکل بھی میں مدد حاصل نہیں کر سکتا، اس میں بالکل بھی پیسے نہیں نکال سکتا۔ میں نے بینک والوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی بات نہیں بن سکی۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی کیونکہ میرے پاس بہت ہی کم رقم رکھی ہوئی تھی، مطلب ان کے پاس کیش میں پیسہ نہیں تھا، اور بہت زیادہ میرے اکاؤنٹ جو ہے مطلب میرے اکاؤنٹ میں ہی پیسہ تھا، میرے پاس پیسہ نہیں تھا، اور میرا اکاؤنٹ بلاک ہونے کی وجہ سے میں رقم جو ہے وہ اس وہاں سے نکال نہیں سکتی تھی۔
इन्होंने लिखा है कि शाम को 7 बजे एक दोस्त ने मुझसे बात करने के लिए फ़ोन किया और उसने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। मैंने इस सूरत हाल की पूरी वजाहत की, सब कुछ बताया कि मेरे साथ क्या हुआ है, और उसने मेहरबानी की और हॉस्पिटल के जो पूरे अखराजात होते हैं, जितने भी खर्चे होते हैं, उसके लिए उन्होंने रकम दी। कुछ दिनों बाद मैंने बैंक का दौरा किया और पता चला कि एक फ्रॉड हुआ है। बदकिस्मती से मैंने इस अमल में कुछ रकम खो दी। शुक्र है मेरी माँ की सिटी स्कैन जो है वो ठीक ठाक हो गई और उनको शिफा मिल गई। सब जो है इनकी लाइफ में अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से पॉसिबल हुआ है। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने की वजह से इनकी जो काम थे वो इजीली सारे हो गए। तो आप लोग भी अस्तगफिरुल्लाह को अपनी लाइफ में शामिल कर लें। आप रोज़ 1000 बार पढ़ें। और मैंने एक 21 डेज़ का चैलेंज जो है वो अपने चैनल पर डाला हुआ है कि 21 डेज़ में आप कैसे अस्तगफिरुल्लाह पढ़ के आप अपनी लाइफ में मिरेकल्स देख सकते हैं। तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप उस तरह से नहीं कर सकते तो आप अपने हिसाब से कोई भी तादाद जो है वो मुकर्रर करके आप अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ना शुरू कर दें। आप 21 डेज़ के चैलेंज में ज़रूरी नहीं है जो मैंने तादाद बताई है आप वही पढ़ें, तो इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा।